الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وقال تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، قربانی کا موسم، قربانی کے ایام قریب تر آ رہے ہیں اور ہر آدمی، ہر مسلمان قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہے، خرید و فروخت میں مصروف ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین قرآن کریم میں حکم فرما رہے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں قربانی کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ امت کو بتلا دیجئے کہ مسلمان کے لیے قربانی کرنا، نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں اللہ کو آپ کی جو قربانیاں ہیں ان کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آپ نے کس نیت سے قربانی کی، رب العالمین یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے بڑا اچھا جانور کیا، آپ نے 5 لاکھ کا جانور ذبح کیا، بلکہ رب العالمین تو آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ آپ نے جب قربانی کی، قربانی کرتے وقت آپ کی نیت میری رضا تھی یا لوگوں کو دکھلاوا تھا؟ کہ علاقے والے کہیں گے کہ فلاں چودھری صاحب نے، فلاں شخص نے 5 لاکھ کا جانور لیا تھا، 10 لاکھ کا جانور لیا جی۔ اور اگر دکھلاوا مقصود تھا تو پھر آپ کی یہ قربانی کرنا رائے گاں جائے گا، پھر آپ کا یہ قربانی کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قربانی کا مقصد صرف اور صرف رب العالمین کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنا قربانی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی سے ہمیں کیا میسر ہوگا، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خون کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی، اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی آپ کو ملے گی۔ اب قربانی نہ کرنے کی وعید کیا ہے؟
بعض لوگ جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود، اللہ نے اس کو مال و دولت دیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ جس شخص کو رب العالمین نے استطاعت دی ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے طاقت دی پھر اس نے قربانی نہیں کی، وہ قربانی نہیں کرتا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جن مسلمانوں کو، جن دوستوں کو رب العالمین نے استطاعت دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی ضرور کریں، اور قربانی یہ اللہ کی رضا کا حصول کا ذریعہ ہے، قربانی یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، قربانی یہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو یہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ اور قربانی کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ اچھا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں، صحت مند جانور لیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو آپ جس طرح اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں، اسی طرح جو اللہ کی رضا کے لیے آپ قربان کرنا چاہ رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے والی چیز بھی آپ کی پسندیدہ ہونی چاہیے۔ فارمیلٹی پوری نہیں کرنی، بلکہ جتنا آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے آپ اس کے مطابق جانور لیں، لیکن جانور لیتے وقت آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جانور لیتے وقت آپ کی نیت صرف اور صرف رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہوئی، دکھلاوا نیت ہوئی، گوشت کھانا مقصود ہوا، پھر آپ کی قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ کا یہ پیسہ خرچ کرنا رائے گاں جائے گا۔